للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور ان کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو، ہم کو اپنے دین کی فکروں کے لیے جمع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ سے بڑا بے نیاز کوئی ہے نہیں. جو مجمع آج یہاں بیٹھا ہوا ہے، دور دور سے سفر کر کے آپ لوگ جو آئے ہیں یہاں پہ، کسی میلے کے لیے نہیں آئے، کسی دنیاوی جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے. ایک فکر ہے، ایک کڑھن ہے آپ سب کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں، کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری جان و مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ لگ جائے. اسی ارادے سے آئے ہیں نہیں؟ اب یہی ارادہ ہے نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری جان و مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ، نبی کے کام پہ لگانے کی نیت سے یہ مجمع آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. دو باتیں ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دے کر دنیا میں روانہ کیا. 23 سالہ محنت ہوئی اور 23 سال کی محنت میں 1.25 لاکھ کا مجمع وجود میں آیا. میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی قرآن کی شکل میں سارے انسانوں کے اندر اس بات کا اعلان کرا دیا کہ نبی جی، ہم نے آپ کو کامل اور مکمل دین دیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، کسی نبی کی شریعت کے تعلق سے، کسی نبی کے دین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کامل دین دیا، مکمل دین دیا، شریعت مکمل دی، بلکہ یہ خاصہ تو اس امت کے لیے بیان کیا گیا کہ یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین دے کے بھیجا ہے. اور دین نہیں دیا، دین کے ساتھ میں دین کی فکروں کو دیا، دین کی محنت کو دیا. کہ صرف دین دے دیتا، دین کی فکر نہ ہوتی اور دین کی محنت نہ ہوتی تو یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ جمع نہیں ہوتا. پچھلی امتوں کو تو اللہ نے دین دیا تھا مگر دین کی محنت نہیں دی تھی، ان کو مکلف نہیں بنایا تھا. نبی جاتے، نبی کے بعد میں نبی آتے، بگاڑ وہ تو انبیاء کے درمیان میں پیدا ہوتا تو بعد میں آنے والا نبی اس بگاڑ کو دور کرتا. آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، قصوہ پہ. بڑی دیر سے صحابہ 1.25 لاکھ کا مجمع تقریباً دیکھ رہا ہے اور اللہ کے نبی نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، سر جھکائے رو رہے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے آنسو اس وقت میں بہے. حضرت مہانی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے آنسو اونٹنی کی گردن سے ہو کے زمین پہ گر رہے تھے، اتنا رو رہے تھے اور سر جھکائے ہوئے تھے. حضرت مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے غم ہوا، شک ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی کا اسی حال میں انتقال نہ ہو جائے. کچھ نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے یار غار ساتھ میں ہیں تو مہانی نے پوچھا، ابوبکر یہ تو بتاؤ کہ کہیں آج روزے کا دن تو نہیں ہے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، تو ام ہانی نے حریرے کا پیالہ پیش کیا ابو بکر کو کہ آقا کو پیش کرو کہ اگر روزہ ہوا تو اللہ کے نبی بیان کر دیں گے، اگر روزہ نہ ہوا تو پی لیں گے، امت کو رہبری ہو جائے گی۔ ام ہانی روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب حریرے کے پیالے کو پیش کیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو ابو بکر کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو کے باہر نکل گئی تھی، گال پورے کے پورے لال ہو گئے تھے، اور داڑھی مبارک اتنی تر ہو گئی تھی جیسے پانی میں کپڑے کو ڈبویا جاتا ہے اور اس کپڑے سے جو پانی کے قطرے نکلتے ہیں، اتنے داڑھی مبارک سے نیچے گر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حالت کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے اس آیت کو تلاوت کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے صدیق، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آج تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا، اور یہ وہ نعمت ہے جو تمہارے لیے اللہ نے پسند کی ہے۔ تو سارے صحابہ خوشی سے جھومنے لگے، حضرت صدیق اکبر دھاڑے مار کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ صدیق یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر تجھے کیا ہو گیا کہ تو رو رہا ہے؟ حضرت عمر نے جب یہ سوال کیا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ عمر، تجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اب میرے یار کی جدائی مجھ سے قریب ہو گئی ہے؟ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جب دین مکمل ہو جائے تو پھر نبی کو دنیا میں اللہ تعالیٰ موجود نہیں رکھتے۔ اس آیت کے نزول کے بعد میں حضرت صدیق اکبر رو رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر کے رونے کو اللہ کے نبی سمجھ گئے۔ کہا کہ صدیق غم نہ کرنا، یہ دو آپس کے دوستوں کے جملے تھے جو ایک دوسرے کے دل کی بات کو سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا امت سے، کہا میرے صحابہ اس بات کو تو بتاؤ کہ میں نے امانت جو اللہ نے مجھے دی تھی وہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سارے سوالات کے مجمع نے کہا انت ادیت الامانہ، کہ نبی جی آپ نے وہ امانت جو وحی کے آپ کے پاس آئی تھی قرآن کی شکل میں اس کو ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ میں نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا انت بلغت الرسالہ، کہ آپ نے ساری رسالت کو اور ساری نبوت کو بیان کر دیا، آپ امین بھی ہیں، آپ نے اپنے ذمے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے صحابہ گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ پھر ایک جملہ کہا جو وہ صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ذمہ دار بنا دیا۔ اور جملہ کیا کہا صحابہ نے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا بلغوا عنی ولو آیا، میرے صحابہ جو تم میں یہاں موجود ہیں میں تم سب کو ذمہ دار بناتا ہوں کہ ایک بات کا ٹکڑا تم نے کیوں نہ سنا ہو میری طرف سے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ آنے والی امت تک اس بات کو پہنچانا۔ اسی کا نام دعوت ہے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے داعی بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے دین کی محنت اور سارے کے سارے دین کی فکروں کی ذمہ داری صحابہ کو اللہ کے نبی نے سونپ دیا، اور کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کام کو تمہیں کو کرنا ہے۔ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولی، دو چیزوں کو چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہوں، ایک اللہ کے قرآن کو، ایک میرے طریقے کو۔ جو تم میں سے ان دونوں میں سے کسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کبھی راہ حق سے اور گمراہی کے راستے پہ نہیں جائے گا، راہ حق سے ہٹے گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو داعی بنایا، اور دعوت کی ذمہ داری دینے کے بعد میں مدینہ منورہ گئے، حج سے فراغت کے بعد میں بیمار ہو گئے، اور بیماری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے صلاحیتوں کو اللہ کے نام پہ لگانے کا، نبی کے کام پہ لگانے کا،
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی ساری زندگی کے اندر آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانیوں کو دیا. اور قربانیاں کیسے دی کہ ساری دنیا حیران و پریشان ہو گئی. کیسے لگایا جانوں کو, کیسے لگایا مالوں کو. ابھی ذمہ داریاں ہمارے سامنے تقسیم ہوں گی. اللہ کے نام کے لیے ہم نے اس کام کے کرنے کا عہد کیا ہے. تبوک کا موقع آیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے. اعلان نہیں کیا کہ تمہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے, بلکہ یہ کہا گیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں ان کے پاس کچھ مال تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا. بھئی یہاں سامنے ڈالو, یہاں آؤ. ہاں بھائی, KA53P3949 ذرا راستے میں ہے یہ گاڑی, اس کو ہٹا دیں, کرناٹک کی گاڑی ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا, دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ خدا کے نام پہ زبردستی لگانا ایک, اور خدا کے نام کے اوپر دلجوئی اور دل جمعی کے ساتھ میں لگانا کہ اللہ کے لیے میرا سب کچھ لگانا ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو کیا کہا بھائی, ذرا ادھر دیکھو, حضرت کو تو سب دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے اعلان کیا. اب فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو نہیں کر سکتے تھے. حضرت عمر کے پاس وسعت تھی. حضرت عمر نے سوچا کہ ہر میدان میں ہر موڑ پہ ابو بکر بازی لے کے جاتے ہیں, آج میں بازی لے کے چلا جاؤں گا, کیونکہ ابو بکر اتنا لگا چکے کہ اب لگانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے. گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی پوچھا کتنا لائے ہو. کیا پوچھا, زور سے بولو, کتنا لائے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کہ میں آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا گھر پہ چھوڑ دیا بیوی بچوں کے لیے, آدھا لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا دی, کہا کہ عمر ڈال دو ڈھیر کو ڈال دو. عمر سوچنے لگے کہ آج میں بازی لے گیا کہ اللہ کے نام پہ میں نے آدھا لگا دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 150 یا 200 اونٹ تبوک کے موقع پہ دیے اور غلے سے بھر کے دیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہوئے ہیں جو گھوڑوں کے ایک لشکر کو انہوں نے دے دیا. حضرت عمر آدھے مال کو لے کر آئے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے میں آ رہے ہیں اور بغل کے اندر ایک جھولا ہے. حضرت عمر کہنے لگے, سوچ میں پڑ گئے, دل میں دل خوشی ہوئی کہ آج اللہ کے ہاں میں آگے بڑھ جاؤں گا. دنیا کو دکھانا مقصد نہیں تھا, اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا. سوچنے لگے کہ ابو بکر آ رہا ہے, کوئی چیز نہیں ہے, وہی پھٹی پرانی گدڑی ہے, لباس ہے اور بغل کے اندر جھولا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا. دیکھ کر سارے صحابہ صدیق اکبر, اور ان کا مقام کتنا بڑا ہے, افضل الخلائق بعد الانبیاء کے نبی کے بعد اگر زمین پہ قیامت تک کوئی اعلیٰ اور افضل ہے تو وہ ابو بکر ہے. اتنے بڑے مقام والا حضرت عمر دوسرے مقام کے, وہ دیکھ کے سوچنے لگے کہ آج آگے بڑھ جاؤں گا. قریب آتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا. حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو, کہا آدھا لے کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر جب قریب آئے تو سوال بدل دیا, پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی سوال سنا نبی کا, میری تو ہوا نکل گئی. میں نے دل میں کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم, قیامت تک اگر قربانی دے دو تو میں ابو بکر کی قربانی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے نبی کے سامنے گھٹری کو کھولا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ گھر کا کچرا اس کے اندر تھا,
2-4 درہم تھے، یہاں تک کہ گھر کے پھٹے ہوئے کپڑے اور گھر کو جھاڑو پوچھا دینے والے کپڑے اور جھاڑو بھی اس میں تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا چھوڑ کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ و رسول، اللہ کی قسم جھاڑو مار کے لایا ہوں، اللہ کے نام پہ، نبی کے کام پہ، اللہ کے نبی کو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ لگانے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کے اندر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میرا مال اللہ کے نام پہ لگ جائے، اور کیسے لگے کہ دل راضی ہو اللہ سے، دکھاوے کا جذبہ نہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کا نام ہو، نبی کا کام ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کے مال کو اللہ نے حلال راستے میں لگایا، تو اس سے بڑی خوش نصیبی والی بات نہیں ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ نوجوان کہ اللہ نے جس کو جوانی دی، صلاحیت دی، اللہ نے جس کو طاقت دی، اپنی اس طاقت کو نبی کے کام پہ لگا لے، تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے جن کو صلاحیتیں دی، اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کے نام پہ، نبی کے کام کو لگانے والے یہ خوش نصیب ہیں۔ یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی مجمع نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہ کون سی ہماری نیکی اور نیت کو ذریعہ بنا کر ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اس واسطے ہمارے سامنے اجتماع آ رہا ہے، اور اسی اجتماع کے لیے اور اس کی محنتوں کے لیے آج آپ لوگوں کو یہاں جوڑا گیا ہے، تاکہ ہر علاقے والے کے زندگی کے اندر خیر کے فیصلے ہو جائیں، ہر علاقے والے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کر دے۔ تو ہمارے جوڑنے کا مقصد کوئی دنیاوی تقاضا نہیں ہے کہ بس سارے کا سارا دین اللہ کا اللہ کی زمین کے اوپر زندہ ہو جائے، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جن کا تعلق اللہ سے کٹا ہے، دل کو درد ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایمان والا شراب کے اڈوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے۔ چرواہے کی مثال دے کے کہا کہ جیسا چرواہا بکریوں کا ذمہ دار ہے، ویسے ہر مومن مسلمان ایک دوسرے کے ایمان و اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اللہ اس بندے کو اگر موت آ گئی تو اس کے پڑوسی سے پوچھے گے کہ وہ شراب کے اڈے کے اندر دم توڑ رہا تھا، تیری ذمہ داری تھی، تیرے نبی نے تجھ کو ذمہ دار بنایا تھا، تو اس کی ذمہ داری کو کیوں پورا نہیں کیا، اس کو دعوت کیوں نہیں دی؟ تو اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، تو اس جوڑ پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ کے سامنے ابھی نماز کے بعد میں 2 رکعت اللہ کے سامنے شکر ادا کریں، صلاۃ الشکر پڑھ کے کہیں کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے لگایا ہے۔ اور شکر کیسے ادا ہوتا ہے معلوم ہے؟ شکر تو صحابہ نے ادا کیا تھا، شکر تو صحابہ نے ادا کیا تھا۔ اسی تبوک کے موقع کے اوپر مال جمع ہوتے ہوتے ڈھیر ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، عقیل لڑکتے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے کہ کسی جنگ کے اندر ان کا پیر کٹ گیا تھا، وہ ہاتھ سے بھی معذور ہو گئے تھے، ایک ہاتھ نہیں تھا، ایک پیر نہیں تھا، لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے دیکھا کہ منہ کے اندر کچھ پوٹلی اور گٹھری ہے۔ ایک پیر کا صحابی، ایک ہاتھ کا صحابی اللہ کے نبی کے پاس لڑکتے ہوئے جب آ رہے ہیں تو صحابہ نے ان کو اٹھایا، دیکھا کہ بدن خون سے لہو لہان لت پت ہے۔ ان کے منہ کے اندر جو گٹھری تھی اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کے انہوں نے منہ کو کھولا تو دیکھا کہ منہ کے اندر دانت بالکل نہیں ہے، سب ٹوٹے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عقیل کیا لے کے آیا، تجھے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عقیل نے قیامت تک آنے والے امت کے افراد کو یہ پیغام دیا کہ جب زندگی کے اندر سانس باقی رہے اور سانس کے نکلنے سے پہلے اللہ کے دین کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب پوچھا کہ تجھے جانے کی کیا ضرورت تھی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بدن میں جان باقی ہے، آپ کے دین کا تقاضا کانوں میں آیا ہے، آپ کا غلام آپ کے دین کے تقاضے کو سن کر کیسے خاموش رہ سکتا؟ میرے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں تھی،
میں چلا لگڑتے ہوئے یہودی کے باغ میں نے پوچھا کہ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. اس نے کہا کیا کر سکتے ہو کہ لولے بھی ہو لنگڑے بھی ہو. کہنے لگا تو جو کہے گا کروں گا. اس نے کہا کہ 1 ڈول کھینچو گے 2 کھجور تم کو دیں گے, 2 کھجور تمہیں معاوضے میں ملیں گے. میں ایک ہاتھ سے ڈول کو کھینچتا, میرا تو دوسرا ہاتھ تھا نہیں, میں دانت سے اس کو پکڑتا. دانت سے پکڑنے کی وجہ سے میرے دانت نکل جاتے. اللہ کے نبی نے کھجوروں کو کھول کے دیکھا, اس کے اندر 30-40 کھجور تھے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے کہ ابو بکر ان کھجوروں کو اس مال کے ڈھیر کے اوپر ڈال دے, اللہ اس کی قربانی کی وجہ سے تم سب کی قربانیوں کو قبول کر لے. یہ ہوتی ہیں قربانیاں. آج اجتماع ہمارے سامنے اللہ نے دیا ہے, اس کی قدر کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے اپنے جانوں کو لگانا, مال کو لگانا, صلاحیتوں کو لگانا, اور لگانے کے بعد میں اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا کہ ہم نے کیا ہے, ہم کچھ نہیں ہیں, ہماری حیثیت ایک چونٹی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے. اللہ کے لیے کرنا ہے, اخلاص کے ساتھ میں کرنا ہے. جتنا لگا رہے ہیں وہ مشورے سے لگانا ہے, اور اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا ہے. اللہ کے غیر کے لیے اگر کوئی پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے, اللہ کی قسم اس کا وہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے غیر کے لیے صدقہ کیا, تو نے میرے غیر کو دکھانے کے لیے نیکی کی, آج میدان حشر میں اسی غیر سے اپنے اس نیکی کا بدلہ لے لے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. تو اس واسطے میرے دوستوں اب دعا بھی کریں, اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ داریوں کو لینے کی فکر کریں. انشاءاللہ ابھی ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. جس کے حصے میں جو ذمہ داریاں آئیں گی سب اس کو دل جمعی کے ساتھ میں قبول کریں گے انشاءاللہ. مشورے کی مخالفت نہیں ہوگی. اگر کسی کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو وہ آ کر الگ سے ہم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. ہر کام کے لیے جماعت بنائی جائے گی. آپ کو اگر کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے تو وہ ذمہ داری کی ایک جماعت کو آپ لوگوں کو بنانا ہے, اور بنا کر ضلع کے ذمہ داروں سے رابطہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ ذمہ داری ہم کو دی, اس ذمہ داری کا خرچ اتنا آ رہا ہے, اس خرچ کے لیے ہم نے اتنے لوگوں کو جمع کیا ہے, 5 آدمی 10 آدمی مل کر ہم یہ خرچ پورا کر لیں گے. اس کی اجازت اور اس کا تفقد ضلع کے ذمہ داروں کے سامنے پیش کر کے اس کی اجازت لے لینا. اور 10 آدمی کی اگر جماعت کی اجازت ملتی ہے, مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا خرچ ہے, 10 آدمیوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ ہم اپنی حلال کمائی کو اللہ کے نام پہ لگائیں گے, تو 11ویں آدمی کو اس کی بھنک نہیں لگنے دیں گے. 11ویں آدمی کو اگر جوڑنا ہے تو پھر ضلع کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں گے کہ یہ مال ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے, یہ محنت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے, یہ کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے, تو پھر ہم آپس کے مشورے کے ساتھ میں آپ کے معاون طے کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آئی بات؟ دوسری بات, اجتماع کے نام پہ کوئی چندہ نہیں ہوگا. اگر کوئی اجتماع کے نام پہ چندہ کرے تو اس کی اطلاع علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ ہم کو دے. ہمارا کام آپ کی جیبوں سے اللہ کے بھروسے پہ چلتا ہے. ہم بھیک مانگنے کی دعوت امت کو نہیں دیتے. ہماری دعوت کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے لینا ہے, اللہ کے بندوں پہ تقسیم کرنا ہے. چندے کا کام نہیں ہے. ساری دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کے خزانوں سے لینا ہے کہ ہر بندے کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ ہاتھ اٹھائے, اللہ اپنے غیبی خزانوں کو دنیا میں نازل کر دے. چندے کا کام نہیں ہے. اگر کوئی چندہ کرے تو اس کے اطلاع دیں, اس کو روکیں. کریں گے انشاءاللہ. حکومت کے ساتھ میں کوئی مالی تعاون نہیں لینا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مالی تعاون لیں گے. نہیں, ہمارا کام آپ کی جیب ہے. آپ کی جیب کے اندر اللہ نے 1 کوڑی بھی اگر دی ہے وہ لا کے دیتا ہے اللہ کے نام پہ. ہم دامن پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ کے نام کا پیسہ ہے. امت ابھی اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ ہم کسی غیر کے سامنے جا کے دامن پسارے. اللہ نے امت کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے
کہ وہ اللہ کے نام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. ہم کو آپ کی جیب کا پیسہ چاہیے, کسی اور کا پیسہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ نہ چندہ ہوگا نہ عمومی اس کا پرچار ہوگا. پرچار بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اتنا لگایا اتنا لگایا اتنا لگایا. اگر پرچار کرو گے تو پھر خدا کو یہ پرچار پسند نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ بتاؤ میری امت کا سب سے بڑا بھکاری کون ہے؟ صحابہ نے کہا کچھ کہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, میری امت کا سب سے بڑا بھکاری وہ ہے, میدان حشر کے اندر ایک بندے کو لایا جائے گا, اس کے پیچھے صدقے کے پہاڑ, نمازوں کے پہاڑ, روزے کے پہاڑ, مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کے پہاڑ برابر نیکیاں ہوں گی. مگر وہ نیکیاں جب لے کے آئے گئے اللہ کے سامنے, اللہ پوچھے گا کیا لے کے آیا؟ بندہ گھمنڈ سے کہے گا کہ دیکھو پیچھے نیکیوں کے پہاڑ ہیں. اللہ کہے گا کہ تیری نیکیاں ہم کو قبول نہیں ہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نیکی کر کے ڈرتے رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ پہ مار نہ دے اللہ. گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ گناہ ہو گیا. ہمارا حال یہ ہے کہ نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں, گناہوں کو بھول جاتے ہیں. صحابہ کہا کرتے تھے کہ گناہوں کو یاد رکھو, نیکیوں کو بھول جاؤ. گناہ مٹنے والا نہیں ہے, نیکی کی قبولیت کا اندازہ نہیں ہے. تو اس واسطے پرچار نہیں کرنا ہے, جتنا کرنا ہے جس کے لیے کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ کے نام پہ کر لینا. کر لیں گے انشاءاللہ. نہ چرچا ہے نہ پرچا ہے اور نہ ہی اس کا چندہ ہے. ہر کام کو آپس کے مشورے سے کرنا, بغیر مشورے کے اپنی منمانی سے نہیں کرنا. شیطان دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں سے اور دعوت و تبلیغ کی محنت سے بڑا ڈرتا ہے. کیوں؟ ایک اجتماعی شکل ہے امت کی کہ یہاں فقیر سے لے کر امیر تک سب برابر ہیں, اور شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. وہ آپس میں توڑ ڈالتا ہے, امت میں تفریق پیدا کرتا ہے, ساتھیوں کو ایک دوسرے سے بدزن کرتا ہے. یاد رکھو کبھی بدزنی کا شکار نہیں ہونا, بدگمانی کا شکار نہیں ہونا. جو کچھ ہوگا وہ آپس کے مشورے سے ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے, اللہ سب کی جان و مال میں عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے. کیا کریں گے؟ ابھی نماز پڑھیں گے یا اس کا اعلان کریں گے؟ اجتماع کی صفائی, پہلی صفائی کلگری والے اللہ قبول فرمایا. مین پنڈال رائچوٹی جامعہ حلقہ چار ہی نہ ہو, چار حصے ہیں. وہ چوتھا حصہ رحیمیہ حلقہ لو, باقی لو اس میں سب لیتا ہے, الگ الگ دینا نہیں ان کو. مدن پلی مکہ حلقہ پو حصہ, عمر حلقہ پو حصہ, مدن پلی کوثر اور جامعہ حلقہ پو حصہ. پانی سٹوریج کی جماعت رائچوٹی مدینہ حلقہ, باہر سے پانی پہنچانے کی جماعت ٹیلر شفیع بھائی مدینہ حلقہ بھی ہے, اس کا رائچوٹی مدینہ حلقہ بھی ہے. ٹائلٹس باتھ رومز بنانے کی جماعت رائٹ سائڈ کا تو حیال الصلاح حلقہ.
ٹائلٹس جامعہ رائچوٹی جامعہ الخا. ٹائلٹس باتھ روم بائیں طرف سمبے پلی چکرائے پیٹ. الگ الگ نہیں پرچے کیسے ایسا کر رہا دے لو. ٹائلٹس باتھ رومس کی صفائی وہی حلقے جو بناتے ہیں وہ. تام خانہ مدن پلی بلال اور مدینہ. دوسرا تام خانہ پیلر اور کے وی پلی. تیسرا تام خانہ رائچوٹی عمر اور سیتم پیٹ زون. چوتھا تام خانہ محمدیہ الخا مادھاورم رائچوٹی محمدیہ الخا. تام خانے کا پنڈال ایک وائل پاڑ والے دیا لو. ایک گرم کنڈا اور ایک گالی ویڈ ویرابلی. 4 پنڈال. پرانوں کا پنڈال ایل آر پلی. تیلگو کا پنڈال بھی ایل آر پلی. ہاؤس نل بنانے کی جماعت رائچوٹی مدینہ الخا. فرش کے انتظام کی جماعت رائچوٹی جامعہ الخا محمد خان. میدان میں خدمت کرنے والوں کی خدمت مدرسہ الخا رائچوٹی. مائک جنریٹر کی جماعت ملکل چرو. الیکٹریسٹی جنریٹر بنگلور والے. الیکٹریسٹی جنریٹر. پورے پنڈال میں پانی کے کین نولیویڈ والے. بزرگوں کا خیام گاہ چنا منڈم والے. اسٹیج بنانے کی جماعت راماپورم منڈل. رائچوٹی سے ٹرانسپورٹ یہ رائچوٹی جامعہ الخا چنا منڈم. لوکل ٹرانسپورٹ کلکری والے. پیلر سے آنے والے کو پیلر والے, مدن پلی سے آنے والے کو مدن پلی والے ٹرانسپورٹ. بینرز نیم بورڈز کی جماعت گرم کنڈا. پارکنگ کلکڑا. استقبال کربل کوٹا. کورس بھی دینا. اجتماع کے بعد کی صفائی کلگری. پانی کے سبیل پرانوں میں چائے بسکٹ سنڈو پلی. پانی کے سبیل ڈسٹ بنس گالی ویڈ. یہ ہر سبیل کے پاس ڈسٹ بن رکھنا ضروری ہے. پانی کی سبیل گلی وال نہیں کب تلپلا اور ایک سبیل. پانی کی سبیل الطاف مسجد رائچوٹی. پانی کی سبیل اور ویرابلی. علماء کی خدمت بی کوتہ کوٹا. آرزی مسجد سنڈو پلی. چیئرس بزرگوں کے ہاتھ سے چیئرس بیٹھنے کا سے. یہ محل زون الحمدللہ
जो हमारे बुजुर्गों ने क्या है हमारे पर एतमाद रखते हुए क्या है साहिली पट्टी डिगस जो इलाके के अंदर क्या काम करने के लिए जिम्मेदारी दिए थे, इन्हें रही चुटिया है, पुमनोर है, धर्मावरम है, इसी तरह कदरी है, हिंदूपुर, अनंतपुर, ये इलाके वाले को काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले गुंटूर के अंदर क्या है हमें क्या है कई जमातें डालकर मेहनत करें, उसका नतीजा में हमारे साहब इज्तिमा कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बारे में क्या है हर खरिए में हर दियात में जमातें ठहर कर काम करते हैं। उसके बाद नेल्लोर में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, नेल्लोर में भी क्या है जमातें काम करें। इस मरतबा क्या ताड़ेपल्ली गोड़म में तय हुआ है, ताड़ेपल्ली गोड़म के अंदर 14-15 तारीख यानी फरवरी इसी महीने के अंदर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्तिमा की जिम्मेदारी भी तकरीबन क्या है हमारे क्या है जो ज़िले को दी गई और बेंगलुरु वाले को भी जिम्मेदारी दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी 40 दिन की जमात काम कर रही है, हमारे पलमनेर की क्या है सिकंदर की जमात है, हमारी सिंगरूपुर बादशाह कदरी की जमात 3 जमात ताड़ेपल्ली गोड़म में ही। उसके अलावा इलाके में भी क्या है गुजरात की जमातें हैं, बेंगलुरु की जमातें हैं और धर्मावरम के अनंतपुर की पूरी काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है खरियों में देहात में अल्हम्दुलिल्लाह क्या है मेहनत हो रही है। इसके ताल्लुक से क्या है जो 14 तारीख और 15 तारीख को जो इलाके क्या है जिस तरह हमें गुंटूर को पहुँचे थे इस तरह धर्मावरम वाले 400 के अभी तक रिजर्वेशन कर चुके हैं। इसके पहले हमें भी जो 4 तारीख इंतज़ाम उम्र मशवरा था हर खिलाफ खाली कितने साथ लाते भी कर को पूछे थे। इस तरह क्या उन्होंने क्या कोई 2000 बोले कोई 1000 बोले इस तरह बोले। हमें भी क्या हमारे ज़िले से यानी 500 आदमी का हमें अज़ाइम करें इसलिए कि क्या है वो साथ है ना रिजर्वेशन कराना शुरू कर डालो। ट्रेन की सहूलत है हाँ यानी जो PRC भी जाती है कलकरी से जाती है इस तरह कड़पे से भी है नहीं तो हल्के वक्त एक हल्के से भी बस भी बात कर ले सकते यानी आने जाने का बस भी बात कर ले सकते। इस तरह मदनपल्ली वाले भी रेचिडी वाले पीलर वाले हर ज़िले से क्या है वहाँ सादा पहुँचने के एतबार से इसकी तरतीब बिठाओ। तो हफ्ते के सुबह से शुरू होता है इसलिए कि जुम्मा के रात में निकले तो हफ्ते के सुबह में पहुँच जाए। इसका हंसता फिक्र करो भी हम पहुँचने के एतबार से जब हमारी भी जिम्मेदारी दी थी हमारी क्या जमातें काम करें उधर पूरी करते। एक दो बातें अर्ज करनी है। एक तो ये है कि अभी हमारे सामने पहला इज्तिमा जो आ रहा है ये ताड़ेपल्ली गोड़म का, जैसे अभी बताया गया है कि फरवरी में रमज़ान से 3-4 दिन पहले इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा शुरू होकर। आपको अल्लाह का एहसान है हमारे इलाके के अंदर कि अल्लाह ताला ने हमारे सरों के ऊपर टोपियाँ रखी हैं। हम लोग तकरीबन कई दिन वहाँ घूमते रहे, तकरीबन 1.5-2 साल तक वहाँ चलते रहे। इलाके के ऐसे हालात वहाँ हमारे सामने आए कि जिसको बयान करना मुश्किल ही नहीं मुमकिन नहीं है। इतने गंभीर इतने ख़तरनाक हालात। गुंटूर विजयवाड़ा तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ आपको हालात दुरुस्त मिलेंगे। विजयवाड़ा से लेकर आपको चलते चलते वाइजाग से आगे श्रीकाकुलम तक का जो इलाका ओडिशा बॉर्डर का है वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा जाना हुआ, बयान नहीं कर सकते। अब अल्लाह का एहसान है कि इज्तिमा की मेहनत की बुनियाद पे गुंटूर में जो इज्तिमा हुआ उसकी एक शक्ल बनने की वजह से उस इलाके के अंदर मुसलमान मुतहरिक हुए, दीनदारी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दूसरे का दर्द आया। जमातों के क़ियाम का कोई नज़म गुंटूर के इज्तिमा से पहले नहीं था, अल्लाह का एहसान है। अभी हमारे कासिम खान की एक जमात वहाँ काम कर रही है चिल्ले की, असल में उस जमात को यहाँ डालना था, अगर आपस का मशवरा करके उनको वहाँ भेज दिया गया कि वहाँ एक काम तो मछलीपट्टनम के अंदर काम था, फिर उसके बाद विजयवाड़ा, फिर ताड़ेपल्ली गोड़म में, अब वो वहाँ है जमात, कदरी की भी जमात है। वरना तो पूरे 1400 किलोमीटर में सिर्फ 3 जमातों के क़ियाम की इजाज़त थी। 2023 में जब हम गए थे तो पूरे 1400 किलोमीटर में 3 जमातें की क़ियाम की इजाज़त थी, उसके अलावा क़ियाम की इजाज़त नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बैक वक्त पूरे साहिल के अंदर कोस्टल एरिया में 150 से 200 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह क़ियाम कर सकती हैं। अल्लाह ने इज्तिमा की मेहनत की बुनियाद पे इतना बड़ा माहौल बदला है, अल्लाह का एहसान है। तो एक तो दरख्वास्त ये थी कि जो साथी जा सकते हैं, इस साल तो हमने कोई इंतज़ाम नहीं किया ना बसों का ना ट्रेनों का, आप अपनी तरफ से जो जाना चाहते हैं वो जैसे आपकी अपनी सहूलत होगी वहाँ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। वो पहुँचने की दावत इस वजह से उस इलाके के अंदर दी जा रही है
کہ ان لوگوں کو اب تک یہ احساس ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمارا پرسان حال بھی ہے. آپ لوگوں کو جب دیکھیں گے، داڑھی ٹوپی والوں کو، آپ کے لباس کو جب دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہمارے بھائی ہماری خیریت پوچھنے کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں. اچھا، اس علاقے کے اندر مال لگانے والے بھی کوئی ساتھی نہیں. پورے گوڑن کے اندر ہم کو 8 افراد کی ایک جماعت ملی جو بالکل مالی اعتبار سے ان کا کوئی مطلب شمار نہیں ہوتا. وہ لوگ تو بس ایسے ہی تھک ہار کے بیٹھ گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. حاجی فاروق صاحب سے ہم نے کہا کہ حضرت ان کو کھڑا کرنا ضروری ہے. مجھے کیسے کھڑا کرنا ہے؟ کہا کہ اجتماع ان کے علاقے میں کریں گے. مجھے کیسے کریں گے؟ سب مل کے کریں گے تاکہ ان لوگوں کے اندر یہ احساس اور یہ ہمت پیدا ہو کہ ہماری قوم زندہ ہے، ہماری قوم نے ہم کو چھوڑا نہیں ہے. تو اس واسطے جتنے ہو سکے اتنے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے چاہا تو 18 یا 19 کو ہم پہلی تراویح پڑھیں گے. رمضان ہماری زندگیوں کے اندر آ رہا ہے، رمضان جا بھی رہا ہے. رمضان کی حقیقت میں جیسے قدر کرنا ہے ویسے قدر نہیں ہو پا رہی ہے. رمضان کی قدر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ میں رمضان کا روزے رکھنے والے کو اللہ کے نبی نے گناہوں کے مغفرت کی بشارت دی ہے. فضائل کی کتاب کے تعلق سے امت کے اندر اس بات کو عام کیا جائے اور تعلیم کے اندر یہ بات مستقل لائی جائے کہ روزے کی اہمیت کتنی ہے، کہ روزے کے اصول آداب کتنے ہیں. رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کا کیا مقام اور اس کا کیا ثواب ہے، رمضان کے صدقے کا کیا ثواب ہے، رمضان میں حسن سلوک کا کیا ثواب ہے، کہ مومن کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. اس بات کو چل پھر کر خوب دعوت دے تاکہ ہماری مسجدوں کے اندر نمازی آ جائے. علامہ اقبال کہتے ہیں، شعر کا خلاصہ آتا ہے کہ وقت کے نمازی پیدا ہو گئے کیونکہ رمضان آ رہا ہے. رمضان گیا، نمازی ختم. تو اس رمضان کے مہینے کے اندر جو نئے نمازی آ رہے ہیں، امام صاحب سے لے کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہر ساتھی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی مسجد کے اندر دعوت کی محنت کو چلائے. کہ جو نیا ساتھی آ رہا ہے اسے مصافحہ کرے، معانقہ کرے، اسے دین کی بات کرے، آگے کے لیے عزائم کرائیں اس کے لیے کہ بھئی نماز رمضان کے اندر ہی صرف فرض نہیں ہے، پوری زندگی کے اندر نماز فرض ہے. تو یہ عزائم کرانے کی ایک محنت ہے. کریں گے انشاءاللہ. رمضان انشاءاللہ ہمارا ختم ہوگا 18 یا 19 مارچ کو انشاءاللہ ہماری عید ہوگی، اللہ نے چاہا تو. عید کے فوراً بعد میں 1-2 دن کے بعد میں ہماری جماعتوں کے نکلنے کی تاریخ طے ہے. وہ تاریخ انشاءاللہ مشورے سے طے کر کے بتائیں گے. اس کے بعد ہمارے اجتماع کے لیے 20 دن کا وقت باقی رہے گا. ان 20 دنوں کے اندر ہم سب کو مل کے جو ذمہ داریاں اب تقسیم کی گئی ہیں، یہ تقسیم شدہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہر آدمی کا، ہر علاقے والے کا متحرک ہونا ضروری ہے. حرکت میں ابھی سے آنا ہے. ابھی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال کے اندر ثواب کو لکھ دیا ہے اور اس کا ثواب جاری ہو گیا. محنت ہماری اس کے بعد ہوگی انشاءاللہ. کر لیں گے انشاءاللہ. رمضان کے اندر 3 ابھی فروری کو 15 شعبان ہے. 15 شعبان سے جماعتوں کے نکلنے کی تاریخ ہے. اللہ کے راستے میں رمضان گزارنا ہے. صحابہ اکثر و بیشتر جماعتوں کے اندر احد، بدر رمضان میں ہوئی. خندق کو بھی بعض لوگوں نے آدھا رمضان ملا تھا. بہت ساری جو جماعتیں صحابہ کے معرکات ہوئے تھے وہ رمضان کے مہینے میں پیش آئے. تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. گھر میں رہیں گے تو بھی رمضان گزرے گا، اللہ کے راستے میں رہیں گے تو بھی رمضان گزرے گا. مگر ہم لوگوں نے رمضان کے اندر حلیم کھانے کو اور افطار کرنے کو بڑا رمضان کا روزے دار سمجھ لیا ہے. بھوکے رہ کر روزے کا افطار کرو، حلیم کو چھوڑو، اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو. امت کے درد و غم کے اندر اپنے آپ کو چلاؤ، پھر رمضان کا مزہ دیکھو کیسے آتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اب دعا کر لیں گے. دعا کے بعد انشاءاللہ 2-3 منٹ میں ہماری جماعت کھڑی ہو جائے گی. مناسب ہے انشاءاللہ. حضرت آپ دعا کریں. آپ دعا کریں. لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا بے شک گناہ گار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ سیاہ کار ہیں، اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں مولا، اے اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں مولا۔ مولا جتنے بھی گندے ہیں تیرے ہی بندے ہیں مولا۔ آج تیرے دربار کے اندر اپنے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ساری امت کو معاف فرما دے۔ مولا ایک فکر کو لے کر اے اللہ یہ سارا مجمع یہاں جمع ہوا ہے کہ اے اللہ اس زمین کے اوپر ہمارے اس علاقے کے اندر تیرا نام کیسے زندہ ہو جائے، تیرے نبی کا کام کیسے زندہ ہو جائے، وجود میں آ جائے۔ ہماری ان فکروں کو قبول فرما، ہماری ان فکروں کو ذریعہ بنا کر ہماری نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، ایسے داعی پیدا فرما کہ جو تیرے زمین کے کناروں تک تیرے نام کو لے کر چلنے والے بن جائیں۔ مولا ساری امت کے اندر دینداری پیدا فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آج امت کا حال بڑا برا ہے مولا، مولا کریم تو ان پہ اس امت پہ خاص رحم فرما۔ مولا تیرے نبی کی چہیتی امت ہے، گناہ گار صحیح مولا، خطا کار صحیح مولا، تیرے محبوب کی امت ہے مولا۔ اے اللہ اس امت کو اس کے گناہوں کی سزا اے اللہ نہ دنیا میں عطا کر مولا، نہ آخرت میں اس امت کو اے اللہ عطا کر مولا۔ سارے گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے مولا۔ امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر ماں بہن کے اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ سود کے قرضے سے امت کے اللہ حفاظت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مولا آج کے ہمارے اس جوڑ کو قبول فرما، ہمارے آنے والے ہمارے بڑوں کو قبول فرما، ان کے جانے کو قبول فرما، جو بولا گیا ہے اس کو قبول فرما، جو سنا گیا ہے اس کو قبول فرما۔ جن ذمہ داریوں کو اللہ تو نے دیا ہے ان ذمہ داریوں کو تو اپنی طاقت سے پورا فرما۔ مولا ذمہ داریوں کو ہم نے تیرے بھروسے پہ لیا ہے، ہمارے پاس کوئی کمال نہیں ہے مولا، کوئی طاقت نہیں ہے، ہم تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو اللہ اس وقت تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ اس ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی تیری ذمہ داری ہے۔ اللہ تو ہی اپنے غیبی خزانے سے ان ذمہ داریوں کو پورا فرما۔ اللہ ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما، توڑ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رہبری فرما، رہبری فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ مولا اے اللہ ہمارے ضلع کو قبول فرما، اے اللہ خاص کر اس کلگیری کے علاقے کو قبول فرما۔ مولا کریم اس علاقے کے اندر کام کرنے والے ساتھیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس علاقے کو ذریعہ بنا کر عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ مولا کریم پتہ نہیں کون بندہ تیرا کس حال میں تجھے راضی کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ اے اللہ ہر بندے کی ہر ضرورت کو تو جانتا ہے مولا، اس کے حال کو جانتا ہے، ہر بندے کے ہر حال کو پورا فرما۔ اے اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا فرما۔ اس علاقے پہ خاص رحم فرما، یہاں کے ساتھیوں پہ خاص کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے ضلع کے اوپر خاص کرم فرما، ساری امت کے اوپر رحم فرما۔ امت کے ایک ایک فرد کو اپنے نام سے، اپنے نبی کے کام سے جوڑ دے مولا، ایک تختے پہ جمع فرما، پیار محبت کے فیصلے فرما، اختلاف سے، مخالفت سے حفاظت فرما۔ اللہ کمزور ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، مولا کریم ہمارے جذباتی ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس کا لازمی نتیجہ تیری ناراضگی ہو مولا۔ مولا کریم ایسے اعمال سے حفاظت فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رضا میسر ہو جائے، تیرا نبی راضی ہو جائے، تیرے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے۔ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ کمزور ہے مولا، بڑے پاپی ہیں مولا، گناہگار ہیں مولا، جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں مولا۔
مایوس ہو چکے ہیں مولا دنیا کے حالات سے، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈھانپ کر ہماری مایوسیوں کو ختم فرما، اس ملک پہ کرم فرما، ظالموں کی گردنوں کو توڑ دے مولا۔ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم نکس رؤوسہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، یا جبار یا قہار، انت اللہ لا الہ الا ہو۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اے اللہ تیرے نبی کی امت پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ فرما، ظالمین کے اللہ خاتمہ فرما، ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، ان کی جمعیت کو بکھیر دے، ان کی گردنوں کو توڑ دے، اے اللہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ ڈال دے۔ مولا کریم تیرے دین کا بول بالا فرما، اے اللہ تیرے نبی کے کام کا بول بالا فرما، بے نکاح لڑکے لڑکیوں کے لیے صالح جوڑے مقدر فرما، اے اللہ امت کے علماء کی مان کر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، خاص کر ہمارے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا لاٹ صاحب، حاجی فاروق صاحب، مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، اور جتنے ہمارے بزرگ اللہ اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اے اللہ بڑے حالات میں، اے اللہ بڑی بیماریوں میں چل رہے ہیں، ایک درد و غم کو فکر کو لے کے چل رہے ہیں، اے اللہ ان کے چلنے کو ذریعہ بنا کر امت کے حال پہ رحم فرما، ان کے اللہ عمروں میں برکت عطا فرما، صحت عافیت سلامتی کے فیصلے فرما، اے اللہ اتنا بڑا مجمع کسی سخی کی چوکھٹ پہ چلا جائے، اے اللہ وہ جو مانگتا ہے تو اس کے مانگ کو دیکھ کر وہ بھی دے دیتا ہے، اور جو مانگا نہیں جاتا سخی سمجھ کر دے دیتا ہے۔ ایسے بھکاری تیرے دربار میں بیٹھے ہیں کہ جس کو بھیک مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مولا کریم ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی کے آخری سانس تک ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، موت کے آخری سانس تک تیرے نبی کے کام کو کرتے ہوئے جینے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے، دکھاوے سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، اختلاف مخالفت سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم بڑوں کی مان کر مشورے کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، جس بندے کی جو مرادیں ہیں ان مرادوں کو تو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما، دنیا کے اندر عزتوں کے فیصلے فرما، آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اس دعا کو آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی